دیکھیے، دکنی دور میں اردو نثر کے ارتقاء کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکن میں دکنی کے مشہور مصنف ملا وجہی نے ایک نثر میں کتاب لکھی جس کا عنوان صبرس ہے، اور ظاہر ہے کہ ملا وجہی دکن ہی کے علاقے میں جس طرح اس دور میں صوفیہ ملفوظات کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اسی طرح صبرس ذرا اس روایت سے کٹ کر یا اس روایت سے ہٹ کر ایک کتاب ہے۔ اردو نثر میں تصنیف و تالیف کا کام ملا وجہی کی صبرس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو لکھنے کا سلسلہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء کے دور سے اور بابا فرید کے دور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ لکھنے کا شروع ہو گیا تھا۔ متعدد فارسی کتب سے اردو میں متعدد کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتب اخلاق و تصوف اور احکام شریعت سے متعلق تھیں جن کے تراجم کیے گئے۔ اردو میں نثر کے دو اسالیب بہت ابتدا سے ملتے ہیں، ایک سادہ اور غیر آراستہ اسلوب یعنی جس میں نثر بہت سادہ ہے، اور دوسرا مرصع و مقفع یعنی جس کو زیبائش کے ساتھ، قوافی کے ساتھ، ثنائے بدائع کے ساتھ مسجع اور مقفع انداز میں پرتکلف اور آراستہ انداز میں زیبائش کے ساتھ سپرد قلم کیا جاتا تھا۔ مرصع و مقفع اسلوب یعنی جس میں زیبائش کا اہتمام کیا جاتا تھا، قوافی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اپنے فن کا راز حسن اور تخلیقی قوت کے ساتھ پہلی بار اردو میں ملا وجہی کی تصنیف صبرس میں نمودار ہوا۔ مرصع و مقفع اسلوب اپنے فن کا راز حسن اور تخلیقی قوت کے ساتھ پہلی بار اردو میں ملا وجہی کی تصنیف صبرس میں نمودار ہوا۔ اب پہلی دفعہ جو ہے یہ اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے۔ صبرس بنیادی طور پر ایک الیگری ہے، ایک تمثیلی قصہ ہے جس کو وجہی نے 1635 میں لکھا، 1635 میں لکھا۔ صبرس ایک الیگری ہے، صبرس ایک تمثیلی قصہ ہے جس کو وجہی نے 1635 میں لکھا۔ اگرچہ وجہی نے اس کتاب میں کہیں پر اس بات کا اظہار و اعتراف نہیں کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کا اصل قصہ اس کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، اصل قصہ اس کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، تخلیقی قصہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اس قصے کو ملا وجہی نے تخلیق کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کا اصل قصہ ظاہر ہے کہ اس کی مخترع نہیں ہے، اس کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس قصے کو سب سے پہلے محمد یحییٰ ابن سیبق فتاحی نیشاپوری نے فارسی نظم میں لکھا تھا۔ محمد یحییٰ ابن سیبق فتاحی نیشاپوری نے فارسی زبان میں لکھا تھا، دستور اشاق اس کا نام رکھا تھا۔ یعنی پہلی دفعہ جب اس قصے کو فارسی زبان میں لکھا گیا تو وہ لکھنے والے قلم کار تھے محمد یحییٰ ابن سیبق فتاحی نیشاپوری، اور محمد یحییٰ ابن سیبق فتاحی نیشاپوری نے اس قصے کو فارسی زبان میں لکھا تھا اور اس کا نام دستور اشاق رکھا تھا۔ اس قصے کو فتاحی نے مختصر طور پر فارسی نثر میں بھی لکھا تھا جس کا نام قصہ حسن و دل ہے۔ اس قصے کو فتاحی نے یعنی محمد یحییٰ ابن سیبق فتاحی نیشاپوری نے اس قصے کو قصہ حسن و دل میں کے نام سے لکھا تھا۔ وجہی نے قصہ حسن و دل میں
मामूली सा तसरुफ करके, मामूली सी तब्दीली करके उर्दू में लिख दिया। अपनी जानिब से जुजियात का इजाफा कर दिया। इसमें सर इसको इसमें इस किस्से को सबसे पहले मोहम्मद यहया इब्न सीबक फत्ताही नेशापुरी ने फारसी नज़्म में लिखा था। दस्तूर उशाक इसका नाम रखा था। इस किस्से को फत्ताही ने मुख्तसर तौर पर फारसी नज़्म में भी लिखा था, जिसका नाम किस्सा फारसी नज़्म में भी लिखा था जिसका नाम किस्सा हुस्न दिल है। मुल्ला वजही ने किस्सा हुस्न दिल में मामूली सी तब्दीली करके, अदना सा तसरुफ करके उर्दू में लिख दिया और अपनी जानिब से जुजियात का इजाफा कर दिया। इसमें इश्क व अक्ल और हुस्न दिल के मार्के बयान हुए हैं। वजही ने तमसीली अंदाज में इंसानी जज्बात व कवायद के हक़ाइक़ बयान किए हैं। मुल्ला वजही ने तमसीली अंदाज में इंसानी जज्बात व कवायद के हक़ाइक़ बयान किए हैं और अफराद किस्सा के नाम मेहर, वफा, गमजा, नामूस, जुहद, तौबा, नाज, हुस्न, दिल, इश्क, अक्ल वगैरह रखे हैं। मुल्ला वजही ने इसको तमसीली अंदाज में इंसानी जज्बात व कवायद के हक़ाइक़ के बयान के तौर पर सिपुर्द कलम किया है और अफराद किस्सा के नाम मेहर, वफा, गमजा, नामूस, जुहद, तौबा, नाज, हुस्न, दिल, इश्क, अक्ल वगैरह रखे हैं। इस तमसीली दास्तान का किस्सा दिलचस्पी और लतीफ़ मानवियत का हामिल होने के बावजूद कई खामियों से पुर है। इस तमसीली दास्तान का किस्सा दिलचस्पी और लतीफ़ मानवियत का हामिल होने के बावजूद कई खामियों से पुर है। सबरस में किस्से को बुनियादी अहमियत ज़रूर हासिल है, लेकिन किस्से की पेशकश इस तौर पर की गई है कि नसीहत ने, पंद ने गालिब उनसुर की हैसियत इख्तियार कर ली है। यानी इसका अंदाज नसीहत आमेज और नसीहत आमोज है और किस्से की हैसियत ज़ेली और सानवी हो गई है। मुल्ला वजही का ऐब ये है, जब हम महासिन की बात करते हैं तो महासिन से मुराद खूबियां होती हैं, और जब माइब की बात करते हैं तो माइब से मुराद ऐब होते हैं। वजही का ऐब ये है कि मसलन किस्से में अगर कहीं इश्क का जिक्र आ जाता है तो सफ़े का सफ़ा उसकी तशरीह व तौज़ीह में मुल्ला वजही लिखते चले जाते हैं। फिर किसी मकाम पर अक्ल का जिक्र आ जाता है तो वो किस्से को उसी जगह छोड़कर अक्ल की तारीफ व तौसीफ या मजम्मत व मलामत करने में कई सफ़ात सर्व कर देते हैं। इस तमसील के किस्से और नसीहत के दरमियान एक फ़नी तवाज़ुन की कमी बहरहाल महसूस होती है। सबरस की तमाम अहमियत सबरस की नस्र और उसके निराले और बांके उसलूब की बिना पर है। ये उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना है। इससे पहले दक्कन में जो नसरी तसानीफ मिलती हैं वो सब की सब मजहबी नोयत की हैं और उनमें उसलूब के एतबार से वो कुव्वत, हुस्न और अदबियत नहीं है जो सबरस में पाई जाती है। सबरस की नस्र का मुकाबला मुवाजना उस दौर की दीगर कुतुबो रसाइल, मसलन कलिमातुल हक़ाइक़, शमाइलुल अत्क़िया, कलिमातुल हक़ाइक़, शमाइलुल अतकिया
وغیرہ کی نثر سے کیا جائے تو ان کے مابین پایا جانے والا فرق واضح طور پر سامنے آئے گا۔ کلمت الحقائق کلمت الحقائق اور دیگر کتب تصوف و شریعت کی نثر سیدھی سادی بلکہ اسپات ہے۔ ان کی نثر میں وہ ابھار، اٹھان، قوت و شوکت، تنتنا اور زور نہیں ہے جو صبرس کا ترائے امتیاز ہے۔ صبرس کی نثر فارسی کے مقبول عام نثری شبرج کی نثر فارسی کے مقبول عام نثری اسالیب سے بھرپور استفادہ کرتی نظر آتی ہے۔ صبرس میں مقامی الفاظ و عناصر کو فارسی اسالیب اور طرز احساس سے ہم آمیز و ہم آہنگ کرنے کی کوشش قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ جس زمانے میں صبرس لکھی گئی اس دور میں بات کو شاعرانہ ڈھنگ سے کہنے کا رواج تھا۔ فارسی کے تمام مروج و مقبول نثری شاہکارے فارسی اسلوب میں لکھے ہوئے تھے۔ یہی نثری شاہکارے درس میں داخل تھے اور انہی کی نثر کو مستند اور معتبر اور معیاری سمجھا جاتا تھا، سٹینڈرڈ کی نثر سمجھا جاتا تھا۔ اس نثر کی خصوصیت یہ تھی کہ بات کو استعاروں کے انداز میں سجا کر، شاعرانہ انداز بیان سے رنگین و حسین بنا کر، مقفع و مسجع جملوں سے مزین کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ انداز یہ تھا، اس نثر کی خصوصیت یہ تھی، اس کا وصف یہ تھا کہ بات کو استعارات میں سجا کر، شاعرانہ انداز بیان سے رنگین و حسین بنا کر، مقفع اور مسجع جملوں سے مزین کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ یعنی خیال کو سجا کر مقفع مسجع انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس دور میں نثر کا یہ اسلوب جاذب و پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ مرعوب کن اور باعث رشک بھی تھا۔ وجہی نے نثر کا یہی اسلوب اختیار کیا۔ مذکورہ اسلوب ہی وجہی کو بھایا۔ اسی اعتبار سے اردو میں مذکورہ اسلوب کی ابتدا ملا وجہی کی صبرس سے ہوتی ہے۔ وجہی نے صبرس کے دیباچے میں خود لکھا ہے کہ اس نے یہ اسلوب بڑی محنت و کاوش سے پیدا کیا ہے۔ وجہی کے اپنے الفاظ میں کوٹ فرہاد ہو کر دونوں جہان تے آزاد ہو کر، دانش کے تیشے سوں پہاڑاں الٹایا تو یوں شیریں پایا، تو یو نبی بانٹ پیدا ہوئی، تو اس باٹ آیا ناداں اپنی اپنی باٹا میں، یو بھی ایک باٹ کر جانے ولے، یو باٹ کیوں کاڑے، کس وجہ سو نکلی، محنت نی سمجھے مشقت نی سمجھے، مشقت نی پہچانے۔ صبرس کی زبان لسانی اور ثقافتی عناصر کے ایک نئے امتزاج سے بنی ہے۔ مذکورہ اظہار و بیان پر وجہی نے خود ہی فخر کیا ہے اور اس نے اپنے اسلوب کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ اس نے صبرس میں نثر و نظم کی خصوصیت کو گھلا ملا کر ایک نئی لطافت، ایک نئی بات پیدا کی ہے۔ اس ضمن میں وجہی خود ہی لکھتے ہیں، کوٹ آج لگن اس جہاں میں، ہندوستان میں ہندی زباں سوں، اس لطافت اس چھنداں سوں، نظم ہور نثر ملا کر گلا کر نی بولیا، اس بات کو اس نبات کو یوں کوئی آب حیات میں نے گھولیا، یوں غیب کا علم نہیں کھولیا۔ انکوٹ۔ صبرس کی زبان مقفع و مسجع ہے۔ اس کے دو اسباب تھے،
ایک تو یہ کہ سبرس کا قصہ فتاحی نیشا پوری کے قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے، جس کی فارسی نثر مقفع و مسجع ہے، اس لیے وجہی نے بھی ایسی ہی نثر اردو میں لکھی۔ حامد حسن قادری اس کے متعلق اظہار خیال فرماتے ہیں انہی کے الفاظ میں، حامد حسن قادری کے الفاظ میں کوٹ: معلوم ہوتا ہے کہ وجہی کی مثنوی دستور عشاق دستیاب نہیں ہوئی، بلکہ قصہ حسن و دل مل گیا۔ اس میں ادنا سا تصرف کر کے وجہی نے اردو میں لکھ دیا، یعنی کس میں؟ دستور عشاق میں ادنا سا معمولی سا تصرف کر کے، معمولی سی تبدیلی کر کے وجہی نے اردو میں لکھ دیا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حسن و دل کی فارسی نثر مقفع و مسجع ہے، وجہی نے بھی سبرس میں ایسی ہی اردو نثر لکھی ہے، انکوٹ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس معاشرت اور کلچر میں سبرس لکھی گئی وہ شاعرانہ تھا، جس میں سجاوٹ، بناوٹ، زیبائش، مرصع کاری اور تزئین و آرائش کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور کی فارسی نثر کی ساری کتابیں سر یہ مہران اکبر کو ایسیس دیجیے گا، وہ کلاس نہیں جوائن کر پا رہا۔ آپ انہیں کہیے کہ وہ جوائن کرے۔ یہ 1 منٹ سر میں کہتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس معاشرت اور کلچر میں سبرس لکھی گئی وہ شاعرانہ تھا، جس میں سجاوٹ، بناوٹ، مرصع کاری، تزئین و آرائش کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یعنی سادہ اسلوب میں بات کرنے کا ایک طرح سے انداز اختیار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ نثر کو بنا کر شاعرانہ انداز میں بات کہی جاتی تھی۔ اس دور کی فارسی نثر کی ساری کتابیں مرصع مقفع اسلوب میں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے وجہی نے بھی نثر کا اسی طرح کا اسلوب اختیار کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے سبرس کے اسلوب کا تمدنی اور ثقافتی پس منظر میں جائزہ لیا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو جلد اول صفحہ 461 پر لکھا ہے، کوٹ: وجہی نے سبرس لکھی تو اس کے سامنے کم از کم فارسی کے 2 اسالیب بیان موجود تھے، ایک ملا ظہوری کا اسلوب نثر اور دوسرا خود فتاحی کے قصہ حسن و دل کا مقفع مسجع اسلوب۔ وجہی نے سبرس لکھی تو اس کے سامنے کم از کم فارسی کے 2 اسالیب بیان موجود تھے، ایک ملا ظہوری کا اسلوب نثر اور دوسرا خود فتاحی کے قصہ حسن و دل کا مقفع مسجع اسلوب۔ انہی اسالیب کی مدد سے اس نے سبرس کے اسلوب کی نوی باٹ پیدا کی اور قدیم اردو نثر کو ایک ہی جست میں کئی منزلیں طے کرا دیں۔ اس لیے زبان و بیان کی تبدیلی کے اعتبار سے سبرس اردو نثر کی تاریخ میں ایک واقعے اور ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس معاشرت اور کلچر میں سبرس لکھی گئی وہ شاعرانہ کلچر تھا۔ ہر وہ بات جو آج نثر میں زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے، اس زمانے میں شاعری کی زبان ہی میں مقبول و مؤثر ہو سکتی تھی۔ ابو الفضل اور ملا ظہوری کی نثر اسی کلچر کا اظہار تھی۔ خاقانی، انوری اور قاانی کے قصائد اسی کلچر کی آنکھ کا نور تھے۔ مقامات بدیعی، مقامات حریری، مقامات حمیدی، تاریخ وصاف اور درہ نادر جیسی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، اور اس نصاب کے ذریعے تعلیم پانے والا معاشرہ ان تصانیف کو اسلوب بیان کا کامل نمونہ سمجھتا تھا۔ رنگینی اور رنگین بیانی اس اسلوب کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ یہی شاعرانہ مزاج، یہی رنگینی اور رنگین بیانی
سبرس کے طرز کی بھی جان ہے۔ اب آپ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے تاریخ ادب اردو میں سبرس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی سبرس کے اسلوب کے ثقافتی پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم نے دیکھا، ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیے، ملا وجہی کا جو دور تھا اور اس دور کی جو ثقافتی صورتحال تھی، اس دور کا جو ثقافتی پس منظر تھا، اس پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد صفحہ نمبر 461، ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، کوٹ، وجہی نے سبرس لکھی تو اس کے سامنے کم از کم فارسی کے 2 اسالیب بیان موجود تھے۔ تو اس کے سامنے 2 اسالیب بیان موجود تھے، ایک ملا ظہوری کا اسلوب نثر، اور دوسرا خود فتاحی کے قصہ حسن و دل کا مقفع مسجع اسلوب۔ یعنی ایک ملا ظہوری کا اسلوب تھا، نثر لکھنے کا سٹائل تھا، اور دوسرا فتاحی کا نثر لکھنے کا سٹائل تھا۔ انہی اسالیب کی مدد سے اس نے سبرس کے اسلوب کی نوی بات پیدا کی اور قدیم اردو نثر کو ایک ہی جست میں کئی منزلیں طے کرا دی۔ یعنی اردو نثر ارتقاء کے بہت سارے زینے ایک ہی جست میں طے کر گئی۔ اس لیے زبان و بیان کی تبدیلی کے اعتبار سے سبرس اردو نثر کی تاریخ میں ایک واقعہ اور ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس معاشرت اور کلچر میں سبرس لکھی گئی وہ شاعرانہ کلچر تھا۔ ہر وہ بات جو آج نثر میں زیادہ بہتر مؤثر طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے، اس زمانے میں شاعری کی زبان ہی میں مقبول و مؤثر ہو سکتی تھی۔ ابو الفضل اور ملا ظہوری کی نثر اسی کلچر کا اظہار تھی۔ خاقانی، انوری اور قاآنی کے قصائد اسی کلچر کی آنکھ کا نور تھے۔ ابو الفضل اور ملا ظہوری کی نثر اسی کلچر کا اظہار تھی۔ خاقانی، انوری اور قاآنی کے قصائد اسی کلچر کی آنکھ کا نور تھے۔ مقامات بدیعی، مقامات حریری، مقامات حمیدی، تاریخ وصاف اور درۂ نادر جیسی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، اور اس نصاب کے ذریعے تعلیم پانے والا معاشرہ ان تصانیف کو اسلوب بیان کا کامل نمونہ سمجھتا تھا۔ رنگینی اور رنگین بیانی اس اسلوب کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ یہی شاعرانہ مزاج، یہی رنگینی اور رنگین بیانی سبرس کے طرز کی بھی جان ہے۔ سبرس میں زبان کو رنگین و حسین بنانے کی کئی ترکیبیں اختیار کی گئی ہیں۔ مقفع عبارتوں اور مسدہ فکروں کے ساتھ ساتھ کہیں تشبیہ و استعارے کا استعمال ہے تو کہیں تلمیح و کنایے کا، کہیں مبالغہ آرائی ہے تو کہیں مخصوص رنگ و آہنگ کو ابھارنے والے الفاظ۔ دیکھیے، سبرس میں زبان کو رنگین و حسین بنانے کی کئی ترکیبیں اختیار کی گئی ہیں، کئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ایک لحاظ سے مقفع، مسجع اور زیبائش کے ساتھ نثر کو پیش کیا جا سکے۔ یعنی بات جو کہنے والی ہے اس کو سادگی میں کہنے کی بجائے اس دور کا دستور تھا کہ اس کو شاعرانہ ڈھنگ سے کہا جاتا تھا۔ ملا وجہی نے اسی دور کے ڈھنگ کو، اسی دور کے طریقے کو، اسی دور کے اسلوب کو اختیار کیا۔ سبرس میں زبان کو زیبائش کے ساتھ رنگین و حسین بنانے کی کئی ترکیبیں اختیار کی گئی ہیں، کئی انداز برتے گئے ہیں۔ مقفع عبارتوں اور مسدہ فقروں کے ساتھ ساتھ کہیں تشبیہ و استعارے کا استعمال ہے تو کہیں تلمیح و کنایے کا، کہیں مبالغہ آرائی ہے تو کہیں مخصوص رنگ و آہنگ کو ابھارنے والے الفاظ۔ شاعرانہ اسلوب بیان کا ایک نمونہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا وجہی لکھتے ہیں، کوٹ، القصہ کوہ قاف کے ادھر ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک باغ ہے کہ بہشت اس باغ کے رشکتے داغ ہے، جس کے پھول دیکھتے جیو آوے،
اس باغ کو بہشت سے کیوں تشبیہ دیا جاوے، صحن اس کا موتیاں سوں بھریا، جوں تاریاں سو گگن، بہشت اس کے ایک باغ کے کونے کا چمن، ملائکے آرزو دھرتے ہیں اس باغ میں آنے، حوراں ترسیاں ہیں اس باغ کے پھول کا ترا لانے، بیت بلبل ہو کر نالے بھرے، چمنے چمن سیراب ہو، پھولاں کے خاطر جا پڑے، کانٹیاں اوپر بےتاب ہو، بلبل ہو کر نالے بھرے، چمنے چمن سیراب ہو، پھولاں کے خاطر جا پڑے، کانٹیاں اوپر بےتاب ہو، مجنوں لیلا نالیاں اپس کو بھوت سنبھالیا، آخر دیوانہ ہوا اس باغ کے پھولاں واسطے، فرہاد کوہ میں آہ بھرتا ہے اجنوں اس باغ کے شیریں پھولاں کے آستے، زلیخا جو پھرتی تھی یوسف کے آس پاس، سو اس باغ کی پائی تھی باس۔ انکوٹ۔ سبرس کی نثر فارسی کے مسجع اسلوب سے متاثر ہونے کے باوجود فارسی کے برخلاف چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے جملے یعنی اردو ہی کو ایک دور میں دکنی زبان کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے اسی زبان کو زبان ہندوی اور اسی زبان کو زبان پوربی کہا جاتا تھا۔ تو پھر جب ہم دکن کے دور میں اردو نثر کے ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو اس دور میں اس زبان کو دکنی کہا جاتا تھا یا دکھنی کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ملا وجہی کی تصنیف اردو نثر کے ابتدائی بہترین نمونوں میں سے ایک ہے۔ سبرس کی نثر فارسی کے مسجع اسلوب سے متاثر ہونے کے باوجود فارسی کے برخلاف چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے۔